بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری اس نشست کا موضوع ہے کہ طالب علموں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا۔ اس سلسلے میں ہماری 3 نشستیں پہلے ہو چکی ہیں، جس میں بنیادی باتیں عرض کی جا چکی ہیں، اور ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اس نازک اور حساس موضوع کو اگر سمجھنا ہو یا کسی بھی بات کو پورے طور سے سمجھنا ہو تو اس سے پہلے کی جو نشستیں ہوا کرتی ہیں ان کو بھی ضرور سن لیا جائے، ضرور دیکھ لیا جائے۔ تو لہٰذا یہی بات عرض کی جائے گی کہ ان تمام چیزوں کو جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں دہرایا تو نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ مختصر انداز سے اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دین کے تقاضے، دین کی ضروریات، اسلام اور شریعت کی ضروریات اپنے علاقے کے لحاظ سے، اپنے شہر کے لحاظ سے، اپنے ملک کے لحاظ سے، عالمی لحاظ سے یا اور دوسرے حیثیتوں سے بہت مختلف ہوا کرتی ہیں، اور ہر طالب علم کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ وہ ہر ایک تقاضے کو پورا کرے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ طالب علم بغیر سرپرستی کے ان تمام چیزوں کو حل کر لے، بغیر اس کے کسی کے ماتحتی کے، بغیر کسی بڑے آدمی کے مشورے اور اس کی سرپرستی کے بغیر یہ چیزیں حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو ان تمام چیزوں پر ہماری گفتگو رہی ہے، تو اس سلسلے میں بس آگے چلتے ہیں ہم اور یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں ترقی یافتہ دور چل رہا ہے، دنیا کے اندر ہر ایک چیز بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے۔ جہاں یہ ایڈوانس ہوئی ہے وہاں مسائل شرعیہ بھی اور تقاضے بھی اور ضروریات بھی پیچیدہ ہوتے گئے ہیں، اور یہ پیچیدگی اتنی لیے ہوئے ہیں کہ صحیح طور سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا حل آ جائے، فوری طور سے آ جائے اور اچھے انداز سے آ جائے اور صحیح طریقے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہو جائے، اس کا ہونا بھی بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری ضروریات بھی مختلف ہو گئی ہیں، ہمارے تقاضے بھی مختلف ہیں، ہمارے مسائل بھی بہت زیادہ مختلف ہیں، اور ان کا سد باب، انداز، طریقہ کار، اطوار اور اس کے علاوہ ان چیزوں کے حل کے جو اسباب ہیں وہ بھی بہت زیادہ مختلف ہیں۔ ہر شہر کا الگ ہے، ہر ماحول کا الگ ہے، ہر ملک کا الگ ہے، عالمی لحاظ سے جو مسائل ہیں ان کا الگ ہے۔ یہ تمام مسائل اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ اس میں ضرور اپنی سرپرستی میں طالب علموں کو تیار کریں اور ان کو عصری تقاضوں سے اور ضروریات سے ہم آہنگ کریں۔ بدلتے ہوئے زمانے کے جو حالات ہیں، انداز و اطوار ہیں، جو طریقہ کار ہیں، اس سے ظاہر سی بات ہے کہ دین کی مختلف شعبوں میں اس کی خدمات اور طریقہ کار بھی مختلف چلے آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے قرون اولیٰ میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہے، جس طریقے سے سن 300 ہجری کے بعد اور پھر عباسی حکومت کے آخر تک جو حالات اور جو معاملات سامنے آتے رہے ہیں ان کے مسائل اور حالات الگ رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے حالات کچھ اور ہو گئے تھے، پھر مغلیہ دور کے حالات، ان کے انداز، اطوار، طریقہ کار، یہ تمام چیزیں الگ ہو گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آیا ہمارے انڈیا، پاکستان اور دوسری جو مشرقی جو ممالک ہیں ان کے اندر کیا حالات سامنے آتے رہے، اور پھر آج سے 30 سال پہلے جو زمانے نے ایک کروٹ لی اور جدید ترین ترقی یافتہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اس لحاظ سے ہماری ضروریات اور ہمارے معاملات، ہمارے مسائل اور ہمارے تقاضے بھی بہت ہی زیادہ ایڈوانس اور بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ تو اس وجہ سے پھر ہم نے اپنے دین کے
اعتبار سے ان ضروریات کو سوچا سمجھا، اور پھر اس کے بعد ان کے حل کی طرف جب ہم نکلے تو ہمیں بھی بہت زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سارے ایسے معاملات خاص طور سے اپنے مدارس میں چلانے پڑے، اور اس کے کورسز داخل نصاب کرنے پڑے کہ جس میں باقاعدہ طور سے اگر ہم یہ چاہیں کہ عصری تقاضوں سے ہم طالب علموں کو ہم آہنگ کر لیں تو صرف عنوانات یا پھر جو ہے وہ اوپری طریقے سے تو ہم ان کو تمام چیزوں میں لے کے چل سکتے ہیں، لیکن تفصیلی طور سے ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے لیے ہمیں تخصصات کا سہارا لینا پڑا، اپنے اندر مدارس کے اندر نصاب کی تبدیلی کا بہت بڑا سہارا لینا پڑا۔ کئی دہائیوں کے بعد ہمیں جو ہے وہ یہ سوچنا پڑا کہ جو ہماری جو نصاب تعلیم جو کئی دہائیوں سے جو چل رہا ہے اس کو کیسے تبدیل کرنا چاہیے۔ اس میں مقامی تقاضے، انٹرنیشنل تقاضے، اور جدید جو علوم اور جدید جو فنون ہمارے دنیا کے اندر جو پائے جاتے ہیں، اور جو ہمارے علماء کو سمجھنا چاہیے اور ان کو سیکھنا چاہیے، ان کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، وہ کون کون سے ہیں، کہ جس میں ظاہر سی بات ہے ہمارے مدارس میں کبھی بھی تخصص فی الفقہ یا تخصص فی الافتاء نہیں ہوتا تھا، لیکن آج سے کوئی 40 سال پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ چیز شروع ہوئی، اس سے پہلے 50 سال پہلے یہ چیز شروع ہوئی، اور ہمارے اکابرین جو ہوا کرتے تھے انہی کی ماتحتی میں طالب علم فتوے لکھتے تھے، مسائل لکھتے تھے، اور آہستہ آہستہ اسی میں ہی وہ ماہر ہو جاتے تھے۔ 20-25 سال بعد جب ان سے بات کی جاتی تھی تو وہ اپنے اس معاملے کے، جبکہ کوئی تخصص نہیں کیا، صرف اساتذہ کی رہبری اور رہنمائی میں، ان کی سرپرستی ماتحتی میں کام کیا، اللہ جل شانہ نے انہی کی بدولت ان کو بڑا بنا دیا، اور پھر وہ ایک تجرباتی زندگی سے جب گزرے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیں اس سلسلے میں ہر ایک آدمی کا یہ کام نہیں ہوا کرتا کہ وہ طالب علم اساتذہ کی نگرانی میں رہ کے کام کرے، حالات نہیں ہوتے۔ تو اس سلسلے میں اگر تخصصات کا ہم اگر شعبہ کھول لیں تو ایک تخصص کے ذریعے ہم ان کی نشیب و فراز کو بتا سکیں گے، باریکیوں کو بتا سکیں گے، اور دینی جو تخصص فی الفقہ اور فی الافتاء ہے اس سلسلے میں مسائل شرعیہ کی جو بنیادی باتیں ہیں، طریقہ کار ہے، انداز و اطوار ہے، اور فتویٰ دینے کے جو اصول ہیں، یہ ہم کچھ صحیح طور سے ایک دفعہ میں رہتے ہوئے ہم ان کو اس سے ہم آہنگ کر لیں گے، اور پھر بعد میں کسی ماہر مفتی کے ماتحت رہتے ہوئے وہ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے اساتذہ اور اپنے ماہر مفتی کے زیر تحت کام کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح طور سے امت کی رہبری اور رہنمائی کر پائیں گے۔ یہ ہمارا پھر تخصص فی الفقہ والافتاء شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تخصص فی الحدیث بھی آیا، پھر اس کے بعد تخصص فی المعاملات بھی آ گئے، پھر تخصص فی اللغات بھی آ گئے کہ لغت عربیہ ہمارے ہاں بہت پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس طور سے پڑھائی جاتی ہے کہ طالب علم درجہ اولیٰ سے شروع کرتا ہے اور درجہ دور حدیث شریف تک پڑھتا ہے، لیکن وہ ایک صفحہ عربی میں نہ لکھ سکتا ہے اور نہ ہی 5 منٹ وہ بول سکتا ہے۔ تو اس طریقے اور اس ناکامی کے بعد پھر ہم نے تخصصات کا دور شروع کیا، اور اس طریقے سے ہمیں جو اب سامنے آیا کہ بھئی ہمارے دنیا کے اندر انگریزی زبان ایسی ہے کہ جو کہ بہت زیادہ رائج ہے اور معروف ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو اس کے اندر جتنے بھی دین کے خلاف لٹریچر پائے جا رہے ہیں، دین کے خلاف اور باطل قوتیں اس کا سہارا لیتے ہوئے ہمارے مغربی ملکوں میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں اور یورپ میں جس طریقے سے فتنہ پیدا کر رہے ہیں اور فسادات پیدا کر رہے ہیں اور باطل قوتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، جب تک ہم انگریزی زبان نہیں سیکھیں گے تو ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ یہودیوں کی زبان سکھانے کے لیے یہ بات متعین فرمائی۔ بہت جلد اللہ جل شانہ کی فضل سے، حضور پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان بہت جلد یہ زبان سیکھ لی اور ان کے خلاف کام کیا۔
تو یہ زبان کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروریات ہمارے سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے شعبہ جات ہمارے سامنے آئے، جس میں فلکیات ہیں، جس میں معاشیات ہیں، اور اس میں تقابل ادیان ہے، اور تدریب المعلمین ہے، اور قانونیات ہے، اور سیاسیات ہے، اور اس کے علاوہ علم مناظرہ ہے، اور دعوت والارشاد ہے، اور اس کے علاوہ جدید معاملات ہیں، اور سب سے بڑی بات دعوت و تبلیغ کے اصول اور اس کے طریقہ کار ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر ختم نبوت کے اوپر کام ہے۔ بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے ہاں داخل نصاب نہیں تھیں، لیکن گزرتے ہوئے حالات اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور حالات حاضرہ کے ضروریات اور ان کی تقاضے اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کتنی چیزیں اپنے نصاب سے نکالیں اور کتنی چیزیں ہم نے نصاب کے اندر داخل کیں۔ تو یہ تمام طالب علموں کی ایک ضروریات ہوتی ہیں، اور اسلام اور دین کے تقاضے ہوا کرتے ہیں کہ جن کے تحت ہم یہ تمام چیزیں بروئے کار لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ہم طالب علموں کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے۔ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ طالب علموں کے علم دین کی تکمیل کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اور اسلام کے جو تقاضے اور عصری جو تقاضے ہیں اور شریعت کے جو تقاضے ہیں اور معاملات کے اعتبار سے پوری دنیا کے جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان سب کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں طالب علموں کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو شروع میں تو ہم آہنگ کرنا، پھر اس کے علاوہ پھر تمام چیزوں کو ہم اساتذہ کی سرپرستی میں ان کو حل کرنا، اور پھر امت تک اس کو پہنچانا، یہ ایک فریضہ ہے اور یہ ایک بنیادی کردار ہے جو کہ ہر ایک زمانے میں اپنے اپنے لحاظ سے رہا ہے، اور ہمارے متقدمین علماء اس سلسلے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، یعنی دی ہیں، کہ جن کی ایک نہیں کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس اعتبار سے انہوں نے اپنے معاملات کو ایک طرف کر کے دین کے تقاضے حالات حاضرہ کے موافق اور ضروریات جو حالات حاضرہ کے موافق تھیں ان کو پورا کیا ہے، اور پورا کر کے دوبارہ اپنے مقصد کی طرف آ گئے۔ بعض حضرات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی اسی میں صرف ہو گئیں، اور پھر وہ ضروریات اور ان کی تقاضوں میں اپنی زندگیاں صرف کر گئے اور امت کو سبق دے گئے، امت کو حالات کے مطابق کام کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے سکھا دیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ ضروریات پوری ہو گئیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ ضروریات اور وہ تقاضوں کے اندر اتنی وسعت پائی گئی کہ آج تک اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔